یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے آنکھوں کے جو قطرات نکلتے ہیں اللہ رب العزت ان کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو لوگوں آج آپ اس رات میں کھل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کل آنے والے دن کو روزہ بھی رکھیں، اس لیے کہ اس مہینے میں حضور علیہ السلام یہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ رمضان کے علاوہ جتنے روزے آپ اس مہینے میں رکھتے تھے باقی کسی مہینے میں بھی اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جیسے ہی آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے جو اس سے پہلا مہینہ گزرا ہے، جیسے ہی رجب کا مہینے کا چاند نظر آتا تھا تو آپ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکتیں نازل فرما اور شعبان کے مہینے میں بھی برکتیں نازل فرما، یعنی اس مہینے میں آپ نے برکت کی دعا کی ہے۔ اور کہتے وہ بلغنا رمضان، اور ہمیں خیریت کے ساتھ میں کہاں رمضان تک پہنچا دے۔ کہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو رجب میں بھی برکتیں دے، شعبان میں بھی برکتیں دے اور خیریت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں برکت کی دعا میرے نبی نے بھی کی ہے، برکت کی دعا میرے نبی نے بھی کی ہے۔ اور نبی نے برکت کی دعا کی ہو پھر اللہ رب العزت اس کو قبول نہ کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خالی نہیں جاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اگر اس مہینے کے لیے برکت کی دعا کی ہے تو ضرور ہم لوگ اس کی برکتوں سے سرفراز ضرور ہوں گے، برکتوں سے سیراب ضرور ہوں گے۔ لیکن آپ اس بات پر افسوس کریں کہ اس رات میں بخششیں تو بہت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا، مثال دی کہ مدینے میں ایک قبیلہ تھا کہ جو کہ بکریاں بہت پالتا تھا، بنو کلب اس قبیلے کا نام تھا۔ اتنی بکریاں اس کے پاس میں تھیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں شب برات والی رات میں جو لوگ اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات کی برکتوں کے صدقے میں اتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جتنا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اگر ایک بکری کو بھی لے لیں تو ایک بکری کے اگر آپ بال گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے نا، نہیں گن سکتے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ بنو کلب جو کہ مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا، فرمایا کہ ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھو تو صحیح، حضور نے ایک مثال دی ہے، بکریوں کے بال کہنے کے مطلب فرمایا بے شمار لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو، ان گنت لوگوں کو جو ہے گناہوں سے آزاد کر کے، جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، جنت کا راہی بنا دیتا ہے۔ دیکھیں زندگی میں گناہ تو سب سے ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یا جو اس بات کو سن رہے ہیں، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سے گناہ ہوئے ہوئے۔ اگر جوان ہے تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر کے اس سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ آج اگر بزرگی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے تو آج اگر وہ اپنی جوانی کے دور کو یاد کرے تو بہت سے ایسے گناہوں کو جان لے گا کہ جو کہ لوگ نہیں جانتے، اس کے گناہ لوگ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، یا تو وہ جانتا ہے یا پھر اس کا رب جانتا ہے۔ بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ اس کا رب اور وہ بندہ خود ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالے، اپنے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالے، وہ شخص جو اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالے، لوگوں کو اپنے گناہ کے بارے میں بتائے گا، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں پر قیامت کے دن بھی پردہ ڈال دے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو شیئر کرتے ہیں کہ یار ہم سے یہ گناہ ہوا اور ہم نے اتنے